بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے شروع سے ہی تراویح میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا صبح میں 1-2 منٹ میں خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، لہذا آپ حضرات نے پابندی سے سننا ہے اور نکلنے کا ماحول جو ہے وہ نہیں بنانا۔ ایک آدمی نکلتا ہے تو اس کے پیچھے شیطان دوسروں کو بھی لگا دیتا ہے، تو بھیڑ چال جو ہے یہ نقصان دہ ہے، خاص طور پر قرآن کے معاملے میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے لمبی راتیں عطا کی ہیں رمضان میں۔ پہلے چھوٹی راتیں ہوتی تھیں، مشکل ہوتی تھی، تو لمبی راتیں ہیں، سردیوں کے روزے ہیں، تو سارا سال ہماری نیندیں پوری ہوتی رہی ہیں۔ اب تھوڑا سا ہم جاگ جائیں گے، تھوڑا سا قرآن سن لیں گے تو اس سے انشاءاللہ زندگی میں اور روشنی ملے گی اور فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع کے اندر جو ہے قرآن کا مقصد بیان کیا کہ یہ قرآن جو ہے انسانیت کی ہدایت کی کتاب ہے۔ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی علوم پڑھے جا رہے ہیں، پڑھائے جا رہے ہیں، ڈگریاں ہیں اور یونیورسٹیاں ہیں، یہ سب انسانی ضرورت کا علم ہے، انسانی ہدایت کا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر رکھا ہے۔ تو یہ آج ساری دنیا جو ہے وہ ضرورت کا علم پڑھنے میں لگی ہوئی ہے، اور جو جس سے انسان کو ہدایت ملے، روشنی ملے، راستہ ملے اور اللہ تک پہنچنے کا طریقہ ملے۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ تو یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس کو کافروں نے بھی چھوڑا ہوا ہے اور مسلمانوں نے بھی اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ لہذا رمضان کے اندر اس قرآن سے تعلق جوڑنا اور اس سے ہدایت لینا، روشنی لینا، یہ واحد کتاب ہے، علم ہے جو انسان کے دلوں کو روشن کرتا ہے۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے قرآن شروع ہوتے ہی یہ بتایا کہ یہ کتاب جو ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ اللہ کا ڈر ہو دلوں کے اندر، ہدایت بھی ملتی ہے قرآن سے اور روشنی بھی ملتی ہے، اللہ کا تعلق بھی ملتا ہے۔ اور اللہ کا ڈر انسان کے دل سے نکل جائے تو ہدایت کی روشنی بھی نکل جاتی ہے، اور اللہ تک پہنچنے کا جذبہ اور شوق اور ولولہ یہ بھی انسان کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ صرف انسان ضرورتوں اور خواہشوں کے لیے رہ جاتا ہے، باقی اس کے اندر کوئی روحانیت نہیں ہوتی۔ پھر قرآن نے بتایا کہ انسانیت کے 3 بڑے طبقات ہیں۔ سب سے پہلا طبقہ جو ہے وہ ایمان والوں کا ہے، یہ اللہ کو محبوب طبقہ ہے، اسی کے لیے اللہ نے کائنات بنائی ہے، اسی کے لیے اللہ نے سارے جہاں کو بنایا، انبیاء کو بھیجا، آسمانی جو ہے کتابیں بھیجی، کافروں پر اللہ کے عذاب آئے، مسلمانوں کو فتح نصرتیں ملی۔ یہ سارا نظام جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو فرمایا کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہوں، جنت پر، دوزخ پر، اللہ کی ملاقات پر، اور نماز قائم کرتے ہوں، اور جو ہم نے دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہوں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اولئک علی ھدی من ربہم، فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں آخرت میں بھی اور دنیا کے اندر۔ اور دوسرا طبقہ اللہ تعالیٰ نے فوراً ذکر کر دیا تو کافروں کا، جو پکے کافر ہیں اور ڈھیٹ کافر ہیں۔ فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ جو لوگ کافر ہیں، ڈھیٹ کافر اور ضدی کافر، ان کو آپ کے نبی جی ڈرائیں نہ ڈرائیں، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ضد کے اوپر جو ہے نبی ڈرانے والا ہو اور تو کافر کو بھی ہدایت نہیں ملتی، حالانکہ سب سے بڑے ڈرانے والے نبی ہوتے ہیں۔ تو ڈھیٹ اور ضد پن انسان کسی چیز کے اندر بھی جب ہوتا ہے وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایمان والا بھی ہو، مسلمان ہو، ضد پہ آ گیا، نافرمانی پہ ضد پہ آ گیا، تو شیطان بھی ضد پر آ گیا تھا کہ میں نے اللہ کی بات نہیں ماننی، ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ بعض دفعہ انسان کے اندر
ایمان کے ہوتے ہوئے ضد پیدا ہو جاتی، میں نے نماز نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھنی، قرآن نہیں پڑھنا تو نہیں پڑھنا، اللہ کی بات نہیں ماننی تو نہیں ماننی۔ یہ ضد جو ہے یہ انسان کو کافر بھی بنا دیتی ہے، شیطان بھی بنا دیتی ہے اور ہدایت سے محروم بھی کر دیتی ہے۔ تیسرا طبقہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا منافقین کا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں لیکن دل کے اندر ایمان نہیں ہے، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہ تیسرا طبقہ ہے، اور یہ تیسرا طبقہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب سے جہنم کی تہہ میں ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، ابو جہل جو ہے پکا کافر ہے، وہ اوپر کی جہنم میں ہوگا، اور منافق جو ہوگا وہ نیچے کی جہنم میں ہوگا، کیونکہ منافق جو ہے وہ دھوکہ دیتا ہے مسلمانوں کو، اللہ کو، یہ اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے۔ تو پورا قرآن اب آگے اس کے اوپر ان تینوں طبقات پر بات کرتا ہے۔ ایمان والوں کے ساتھ کیا ہوا، آخرت میں کیا ہوگا، کافروں کے ساتھ دنیا میں کیا ہوا، آخرت میں کیا ہوگا، اور منافقین کے ساتھ کیا ہوا۔ اس زمانے کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان منافق نہیں ہے، لیکن منافقوں والی عادتیں بعض دفعہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ زبان پہ جو ہے کچھ بیان کر رہا ہے لیکن دل میں وہ بات نہیں ہے، کسی کے اوپر اخلاص ظاہر کر رہا ہے، اندر اخلاص نہیں ہے، کسی کے ساتھ وفا عہد کر رہا ہے لیکن اندر میں ہے کہ میں نے پورا ہی نہیں کرنا۔ تو یہ جو چیز آج مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے، یہ ان کے ایمان کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ لہذا اللہ کا تقاضا یہ ہے بندے سے کہ اللہ کے ساتھ بھی مخلص ہو کر چلو اور بندوں کے ساتھ بھی مخلص ہو کر چلو۔ یہ دھوکہ دہی، منافقت اور جو ہے دل میں کچھ بات، زبان پہ کچھ بات، یہ وقتی طور پر تو انسان کو فائدہ دے دیتی ہے، لیکن یہ ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہے اور اللہ کی نگاہوں میں بھی گرا دیتی ہے۔ اللہ کو وہ بندہ بھی پسند نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ مخلص نہ ہو، اور اللہ کو وہ بندہ بھی پسند نہیں ہے جو لوگوں کے ساتھ بھی مخلص نہ ہو۔ تو لہذا جس کے ساتھ چلو اخلاص کے ساتھ چلو، چلنا کوئی ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن اخلاص کے ساتھ چلنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ جس کے ساتھ ایک قدم بھی چلو صحیح چلو، دھوکہ دہی کے ساتھ نہ چلو، فراڈ کے ساتھ نہ چلو، اور منافقت کے ساتھ نہ چلو، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کے ساتھ نہ چلو، کسی کا کاروبار ٹھپ کرنے کے لیے اس کے ساتھ نہ چلو، یہ چیز جو ہے اللہ کو پسند نہیں۔ تو آج مسلمان تو منافق نہیں ہے، لیکن منافقوں والی عادتیں آج مسلمانوں کے اندر آ گئی، ہر آدمی جو ہے دو نمبر بات کر رہا ہے۔ تو لہذا یہ چیز وقتی طور پر انسان کو فائدہ دیتی ہے، ہمیشہ کا فائدہ نہیں دیتی۔ ہمیشہ کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو مخلص لوگ ہوتے ہیں، جو دین کے اندر بھی ہوں اور دنیا کے اندر بھی ہوں۔ لہذا یہ ہماری دنیا کا فائدہ بھی اس میں ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ٹھیک رہیں، اور ہماری دنیا کا نقصان بھی اسی کے اندر ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ٹھیک نہیں تھے، اس میں ہماری دنیا کا بھی نقصان ہے۔ تو لہذا یہ طبقہ جو ہے یہ اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے۔ تو ہمیں دو طبقوں سے نکلنا ہے، کافروں کے طبقوں سے بھی نکلنا ہے، منافقوں کے طبقوں سے بھی نکلنا ہے، اور ایمان والے طبقے کے اندر داخل ہونا ہے، جو اللہ کو پسند ہے، جو نماز قائم کرتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ تعالیٰ نے گارنٹی لگا دی کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اللہم صل علی وسلم تبارک ربنا وتعالیٰ یا ذا الجلال والإکرام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل الآخرة خيرا من الأولى، وصلى الله على النبي الكريم۔